یہ بہت بڑی خاصیت ہے. اس لیے خشوع کی جو آدمی جو نماز پڑھتا ہے اس کی کیفیت جو ہے نماز کے اندر کیا ہونی چاہیے, معیار خاص کیا ہونا چاہیے. ان آداب میں سے ایک جو آدمی کا ادب ہے وہ یہ ہے کہ دائیں بائیں نہ دیکھیں, نماز پڑھتے ہوئے ایسے ایسے نہ کریں, بلکہ یکسو ہو کے امام شافعی رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ ہے بالکل سیدھا وہ دیکھیں اور اس جگہ پہ دیکھیں جہاں اس کا سجدہ ہے. حنفیہ اور مالکیہ اور شافعی نزدیک جو ہے وہ سجدہ گاہ کے علاوہ دوسری طرف ایسے ایسے دیکھے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں کبھی کبھار آنکھ کی جو رکلی ہے ادھر ادھر وہ اس کی اگر نگاہ چلی جائے تو وہ اللہ کے معلوم ہے. پھر کے دل کے اندر جیسے میں نے کل کہا تھا کہ خیالات آتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے, انسانی کمزوری ہے کہ جب نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور اس کو نماز کے روان ہی نہیں آتے اور نماز کے اندر اس کی یکسوئی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, ایسے بنا پوری کے لیے وہ نماز کے اندر آ گیا ہے عادت, تو پھر وہ اس کے اندر دل کے اندر شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے اور وہ وسوسے جب آتے ہیں تو پھر نماز کی طرف رجوع نہیں رہتا. لیکن اگر وہ فوری طور پہ نماز کی طرف رجوع کرے, آؤز پڑھے, اللہ کی پناہ میں آئے اور اللہ کی پناہ ہی ایسی ہے کہ پھر شیطان اس کے قریب نہیں ہوتا اور وسوسے. لیکن یہ وسوسے آنے ہٹ نہیں سکتے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے اور شیطان جو ہے انسان کو ایسے جگہ سے حملہ کرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا, وہ خون میں داخل ہو جاتا ہے, نگاہ میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر جو وسوسے آتے ہیں ان سے بھی ہوتے ہیں. اور جب انسان آداب نماز کے خلاف فرد جو ہے جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی کچھ نہیں فرمائی تھی کہ آپ کے ساتھ پرندے جو ہیں وہ بھی بیٹھ جاتے تھے اور آپ کے ساتھ پرندے جتنے بھی اڑنے والے بیٹھنے والے پرندے سب جمع ہو جاتے تھے اور پھر وہ اللہ کی تصویر بیان کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کی زبان کے اندر اللہ نے اتنی شرینی رکھی تھی کہ اللہ نے کہا یا جبال اوبی, اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تم بھی تشریح کرو, اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تشریح کرتے. تو کیسی کیفیت ہوگی, کس طریقے سے وہ تشریح کرتے ہوں گے یہ میرا اللہ جانتا ہے. یا اس وقت کی جو لوگ رہتے تھے یہ قبل تاریخ کے واقعات ہیں جو قرآن کے اندر اللہ نے ضرورت کیے سب کیے ہیں, لیکن ہمارے لیے یہ بشر راہ ہے. پھر نماز کے اندر یہ بھی ہے کہ بعض نماز کے اندر آدمی جب وجن میں آتا ہے کبھی ایسے کرتا ہے, کبھی ایسے کرتا ہے, کبھی ایسے کرتا ہے, یہ بھی ممنوع ہے. نماز کے اندر یہ بھی ممنوع ہے کہ ایسے کبھی کرنا کبھی ایسے کرنا. نہیں, نماز کے اصول بالکل سیدھی. پھر دوسری تیسری جو گزارش ہے وہ بھی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کو دونوں ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتے. ہاں کبھی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی جانور آ جاتا ہے, کوئی مکھی بیٹھ جاتی ہے, کوئی مچھر لڑنا شروع ہو جاتا ہے, تو انسان ایک ہاتھ کو استعمال کر سکتا ہے, دونوں ہاتھوں سے ایسے نہیں کر سکتا. اگر آپ دونوں ہاتھ کریں گے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح اگر دونوں پاؤں کو اٹھائیں گے تب بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے یہ قیام کے اندر آتا ہے. اس لیے ساری آداب میں یہ 4-5 چیزیں ہیں جو انسان کو نماز کے اللہ کے قریب کرتی ہیں. دل خدا کی طرف متوجہ ہو اور جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہو وہی دل سے بھی اس کا اقرار کر رہا ہو. وہ پھر جب زبان اور دل کا اقرار مل جائے گا تو پھر اس کی نماز جو ہے الصلاۃ معراج المؤمنین بن جائے گی. کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے. اور یہ جب وہ دل اور زبان اس کے مل جائیں گے تو پھر اس کی زبان اس کی نماز جو ہے الصلاۃ معراج المؤمنین ہو جائے گی. اور نماز جو ہے اس کا وہ معراج کے رتبے تک پہنچا دے گی. تو بعض بات اس کو پھر سچی خوابیں بھی نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس کو سچے معاملات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کو جھوٹ سے کراہت اور اس سے اس کو نفرت شروع ہو جاتی ہے. وہ سچائی کے ساتھ پھر آٹومیٹکلی یہ اللہ کی نایاب ہے. تو آج جو تیسری ہے 2 سفتے نمازی پڑھ لی ہیں کہ جو مسلمان جب مومن جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ پڑھ لی ورنہ دینا ہم عادل لگوے بولتے ہیں. لغو ہر اس بات کو کہتے ہیں جو فضول لاجانی اور لا اثر. جیسے آج کل ٹی وی کے اوپر 11 سے لے کے 12 بجے تک کامیڈی شو چلاتے ہیں. ہر ٹی وی چینل انہوں نے کچھ مختلف قسم کے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی وہ حجتیں لغویات
وہ فضول گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کے دماغ کے اندر شیطانی وسوسے ڈالتے ہیں۔ بعض ایک دو چینل ایسے ہیں جو اصلاح کی باتیں نہیں کرتے ہیں، قابل تعریف بھی ہیں ان کے اندر، لیکن اکثر جو ہیں وہ صرف انسان کے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں۔ 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں اگر آپ اس جگہ پہ ضائع کریں تو اس کے متعلق اللہ نے فرمایا سورہ لقمان کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا کہ یہ جو لوگ ہیں وہ ایسی چیزیں خرید کے لاتے ہیں، مثلا بن حارث تھا نا جی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو وہ اسفر یار کے قصے اور دوسرے سسی بنوں کے قصے خرید کے لایا تھا تو لوگوں کو وہ پڑھ پڑھ کے سناتا تھا۔ جب آپ تبلیغ کرتے تھے قرآن سناتے تھے تو وہ یہ سناتا، تو اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ ایسی چیزیں خرید کے لاتے ہیں کہ لوگوں کو يُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ تو وہ لغو چیزیں ہیں ساری، جیسے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، فضول گفتگو شروع کر دیتے ہیں، مذاق ٹھٹا اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ تربیات میں مومن کی اہم ترین صفات میں سے یہ ہے کہ مومن وہ شخص ہوتا ہے جسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، اور جنت کے اندر سب سے پہلی جو بات جنت کی تعریف کی لا تسمعوا فیہا لاغوا، اس کے اندر آپ کوئی فضول گفتگو نہیں سنیں۔ ہنسی مذاق ہوتی ہے، دائرے کے اندر ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے رہے۔ جیسے آپ کے خدمت کے اندر ایک عورت آئی، بڑھیا بزرگ کی عورت کی پوری، تو اس نے کہا کہ دعا کیجیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ دعا تو خیر اللہ کے رسول جس کی طرف دعا کرتے تھے تو وہ تو جنت میں چلے جانا، اس نے تو اٹھائی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی فاطمہ کے گھر گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تو دودھ کے اندر روٹیاں لگا رہے تو آپ ہنس رہے تھے، تو کہا لا فاطمہ ایک روٹی میں لگا، آپ نے ایک روٹی لگائی، روٹی کوئی بھی نہ سکے۔ فاطمہ بڑی پریشان تھی، کہا اپنے ابا جان کی روٹی پک ہی نہیں رہی، کہتے ہیں فاطمہ جس کو میں ہاتھ لگا دوں آپ اس کو چھو نہیں سکتے۔ تو یہ بات ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کو علم تھا کہ میرے ہاتھ سے لگی روٹی نہیں، آپ اس کو چھوئے گی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا ایمان ہے جس آدمی کا، اس کو اگر نبی کے ساتھ مس ہو گیا ہے، جیسے اکاشا کا قصہ آتا ہے کہ آخری وہ جواب ہے سزا جزا کا معاملہ بڑا نبی تھوڑی وہ ہے جو شروع ہے، لیکن جب آپ نے کپڑے اتار دیے تو آپ اکاشا لپٹ گئے، کہا کہ میرے ماں باپ پتا کس کی ضرورت ہے کہ آپ کو مارے، میں تو صرف آپ کا جسم چھوڑنا چاہتا تھا، اور یہ لب آپ کے جسم سے لگے ہیں اور مجھے کبھی یقین ہے کہ ان لبوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوڑے، اور یہ یقین بھی کامل ہے۔ اور جیسے سراقہ بن مالک کا بھی قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جس کو اللہ کے رسول نے کہا تھا سراقہ تیرا کیا بنے گا جب تیرے ہاتھ میں اس کے پاس کے کنگن بادشاہ کے کنگن ہو گئے، تو وہ جب اس کو پھینکا گیا تھا اس کو کہہ رہے تھے قتل کر دیں گے، اس نے کہا میں مرنا نہیں ہے، میں نے ابھی میرے مرنا کا مجھے موقع نہیں ہے، میں جب مروں گا مجھے پتہ کہا میں نے مرنا۔ تو جب وہ باہر آ گیا زخمی تھے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں فارس بادشاہ کے کنگن پہنائے گا، تو ابھی تو فارس پتہ نہیں ہوا مجھے کنگن پہنائیں گے تو میں نے مرنا۔ یہ یقین کامل کی باتیں ہیں، اور یہ بڑے نصیب کی، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، اور یہ بڑے نصیب کی بات۔ والذین هم بالزکوٰۃ فاعلون، یہاں اللہ نے روایتی جو معاملہ ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں، یہ نہیں یؤتون الزکوٰۃ کہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں یا فاعل ہوتے ہیں۔ یہاں دوسری قسم اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل ہوتے ہیں، کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، کیسے کرنا ہے، اور آخر کوئی بات اس کے اندر موجود، کیونکہ اللہ نے اس کو بالکل تخصیص کر کے فرمایا ہے کہ دل زکوٰۃ فاعلون، کہ وہ لوگ ہیں مومن جو زکوٰۃ کے اوپر فائل ہے، زکوٰۃ دینے، یہ نہیں کہ دیتے ہیں یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ نکالتے ہیں، نہیں، دل زکوٰۃ فاعلون، وہ ہر وقت اپنے محدود مال سے بھی، اپنے کثیر مال سے بھی زکوٰۃ کو دیتے رہتے ہیں، لیکن دل زکوٰۃ فاعلون، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تزکیہ کا فعل کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، ومن زکاہا ومن دساہا، کہ جیسے جس نے تزکیہ کر لی تو پار ہو گئی۔ تو یہ جو زکوٰۃ کے اوپر دل زکوٰۃ فاعلون، اپنے تزکیے کے اوپر، اپنی
نیکی کے عمل کو بڑھانے کے لیے اپنی تطہیر افکار کرتے ہیں، اور تطہیر افکار کرتے ہیں، تذکیر نفس کرتے ہیں، اور جب اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یہ تیسری پہلی دو صفتیں تھیں کہ بل اللہ مومنوں کو بخشے گا، یقینی بخشے گا، اور ان کو بخشے گا جو اپنی نماز کو خشیت کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو تیسری پڑھی ہم نے کہ وہ جو لغو باتیں ہیں ان سے پرہیز کریں۔ چوتھی اب پڑھی کہ جو اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، کہیں برائی دیکھتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لپٹتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو پلید نہیں کرتے، بچا کے رکھتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اب یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ چوتھی اللہ نے بیان فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ زکوٰۃ کے بعد یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو ایمان لائے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور کسی بھی ایسی جگہ پہ ایسا معاملہ نہیں کرتے جہاں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی۔ زکوٰۃ، طلاق، سارے معاملات ہیں کہ اس میں وہ معاملات کا جو حصہ ہے وہ معنی غلامی کا ہے کہ جو لونیاں ہیں، جو غلامی ہے، غلام قانون ہے، اس سے بھی اگر وہ تمتع کرتا ہے تو اس کے اوپر کرنا نہیں دے گا۔ اور انہم غیر ملومین، ہاں وہ اس کے علاوہ کسی سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتی جو کہ قابل ملامت ہے۔ ومن اتبع وراء ذلک فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ حدود دین سے باہر چلا جاتا ہے، وہ وہی جو زیادتی کرنے والے لوگ ہیں اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ انصاف کی صفت ہے جو اللہ نے بخشے ہوئے لوگوں کی مدد بیان فرمائی ہے کہ وہ ان اوپر یہ کرتے ہیں۔ یہ جو غلامی کا حروم کا یہ جو لوڈی کا معاملہ ہے یہ ذرا تیکھی مسئلہ ہے، لمبا ہو جائے گا، ایک تو اگر اس سمجھنا ہوگا تو بیٹھ کر جیسا بات کر رہے ہیں اس کو سمجھا دوں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کو پاس کرتے ہیں۔ امانات کا لفظ جامع ہے، ان تمام امانتوں کے لیے جو خداوند عالم نے یا معاشرے نے یا افراد نے کسی شخص کے سپرد کی۔ قرآن بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے جو ہمارے تک پہنچی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے۔ اللہ کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کسی نے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے یہی 8 آیتیں پڑھ کے سنائی تھی کہ یہ کان القول قرآن، یہ قرآن ہے جو اللہ کے رسول کے اخلاق ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اندر پائی جاتی تھی۔ کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ یہ کہتے تھے کہ مانتے آپ کے پاس رکھواتے تھے، سارا کچھ آپ کے پاس رکھواتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، آپ صادق ہیں، امین ہیں، اعلیٰ ضرب سے ہیں، اعلیٰ خاندان سے ہیں، بے ایمانی کا عنصر نہیں ہے، لیکن رسول نہیں مانتے، رسول نہیں تسلیم کرتے۔ جب وہ صلح حدیبیہ کا بھی معاملہ آیا تھا تو حضرت علی معاہدہ نکلے تھے، ان کی طرف سے ابو بصیر تھے، ابو جندل کے والد، جو ابو جندل جھگڑے میں وہاں آئے تھے زنجیروں کے اندر، تو ابو بصیر ان کے والد سے جو معاہدہ لکھ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یہ ابو جندل دیکھا تو زخمی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا بڑے صحابہ پریشان ہوئے، تو آپ نے ابو بصیر جو ان کے والد ان کے واپس کرو، آپ نے کہا کہ معاہدہ لکھا نہیں گیا، کہا لکھا تو نہیں ہے لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا کہ جو بھاگ کے مکے سے آپ کی طرف آئے گا آپ اسے واپس کریں۔ تو آپ نے آنسو بھری آنکھوں سے ابو جندل کی طرف دیکھا اور کہا ابو جندل کیا چلے گا، اللہ کے ذریعے ساتھ۔ پھر وہی ابو جندل وہاں مکے سے بھاگ کے چلے، مدینے نہیں جا سکے تھے، وہ راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا 2-3 رات کی زندگی میں، اور جو بھی قافلہ مکے سے جاتا تھا اس کو لوٹ لے۔ آخر انہوں نے خود ہی کہا کہ ان کو آپ مدینے والے کہا کہ قسم کے اندر ضبط کے اندر آ جائے، اور وہ باپ تھا پکڑنے والا اور ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، لیکن آپ کو اور پھر وہاں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم
رسول کا نام نہیں لکھنا چاہتے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ہٹا دیں، نہ اللہ کے رسول میں رسول اللہ کا نام نہیں بتا سکتا، اس لیے آپ خود مٹا دیں، میں نہیں مٹاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ آپ کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑے جوش میں آئے اور بڑے غصے میں آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے رسول نہیں؟ تو جب راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان ہے ان کا تاریخ کے اندر سخت ہے، انہوں نے کہا مجھے کبھی کوئی تکلیف ہوئی تھی، اس لفظ سے مجھے تکلیف ہوئی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا درست لہجے سورہ حجرات میں ہے کہ اپنی آوازیں جو ہیں محترم نبی کی آواز سے بلند کر دو، تو میں نے آواز کو بلند کر دیا، تو مجھے جتنی وہ تکلیف ہے آج تک کوئی تکلیف نہیں۔ یہ بلدین کہ ابلدین ہم نے امانات وعد ابراہیم اپنی امانتوں اور اپنے عہد ایمان کو پاس رکھتے ہیں، بلدین ہم صلاتیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ کل اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ نماز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ 8 چیزیں ہیں، جس نے یہ 8 چیزوں کے اوپر عمل کر دیا، یہ اللہ کے رسول اور اللہ کی ضمانت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہے، اور بڑی آسان ہے، نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، اسے آدمی پر بہت ہی دیر فکر ہو جاتا ہے نماز۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ